الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم اور مقدس دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیکتی زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کے اندر کئی ساری نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی جس کے نتیجے میں انسان اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، بھلے اور برے کا فرق معلوم کر لیتا ہے. اگر یہ عقل سلیم نہ ہو تو انسان کا جینا دشوار ہو جائے، انسان کا جینا مشکل ہو جائے. پھر انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں خصوصاً جانوروں کے اندر جو فرق ہے وہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی لیکن ان کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. سمجھنے کے لیے بارہا ایک بات میں نے ذکر کی ہے کہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ پانی پیا جاتا ہے اور جو پتی ہے چارہ ہے اس کو کھایا جاتا ہے، جو مویشیوں کی خصوصی غذا ہے. اگر روٹی ان کے سامنے رکھی جائے تو اس کو بھی وہ کھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے. لیکن جانوروں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا دوسرے کا ہے، یہ جو پانی رکھا ہے میرے مالک نے میرے لیے رکھا ہے یا کسی اور نے رکھا ہے کسی اور کے لیے رکھا ہے. یہ عقل جو ہے جانوروں کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل عطا فرمائی ہے کہ انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کھانے کی ہے. خلاصے کے طور پر یہ کہ کون سی چیز کو کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا علم انسان کے پاس ہے. اس کی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. یہ شعور انسان کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس فرق کو ختم کر دے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور اس دور میں اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ مشہور ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کیا کہ دیکھیں کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو ایسے بھینس کے طویلے
جہاں پر صرف بھینس ہی رہتی ہیں، انہی کا وہاں پر رہن بسیرا ہے، وہاں پر جب دودھ دونے کا ٹائم آتا ہے، جب دودھ دوتے ہیں تو میوزک چالو کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پر تحقیق کی کہ جب میوزک چلتا ہے تو بھینس دودھ زیادہ دیتی ہے، اور میوزک بند کر دو تو دودھ کم دیتی ہے۔ تو سائنٹسٹ نے، اس انگریز نے ثابت کیا کہ بھینس پر تو بیٹ کا اثر ہو جاتا ہے، اس انسان پر نہیں ہوتا۔ سمجھ پا رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی۔ وہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے خالص میرے ہی رہیں، میرے آگے جھکے، میرے آگے ہاتھ پھیلائیں، مجھ سے اپنی منتیں سماجتیں کریں، مجھ سے مانگیں، میرے علاوہ کسی سے دست دراز نہ کریں، کسی سے سوال نہ کریں، کسی کے آگے منتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شرک ذرے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرکش سے بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب تنگدست ہو، واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، الحمید، اور ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے بے نیاز ہونے پر بھی اس کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، جتنی بھی عدد کے اعتبار سے تعریف بن سکتی ہے ان سب سے زیادہ تعریف اس اللہ کے لیے، ایسا بے نیاز ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ بے نیاز ہونا، بے نیاز ہونا اور اس کے ساتھ تعریف کے لائق بے نیاز ہونا، اس میں بہت فرق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انسان کی اگر کچھ لوگ تعریف کر رہے ہوں گے تو دوسری طرف کچھ برائی بھی کر رہے ہوں گے کہ کیسا متکبر شخص ہے کہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل اگر اللہ کے بارے میں آپ جانیں، اللہ کی صفات کو پڑھیں اور اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز کہ اس کی بے نیازی پر پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ نہیں، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے بے نیاز ہونے کے کہ تم سجدے کرو تو تمہارا فائدہ، تم عبادت کرو تو تمہارا فائدہ، تم صدقہ خیرات کرو تو تمہارا فائدہ، تم راہ خدا میں خرچ کرو تو تمہارا فائدہ، یتیم کی اور بیواؤں کی، غریبوں کی مدد کرو تو تمہارا فائدہ، کمزوروں اور بے کسوں کا سہارا بنو تو تمہارا فائدہ۔ اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں، بے نیاز ہے وہ۔ اس لیے تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی اختیاری ہے، ہم نے تمہارے سپرد کر دی۔ دنیا کی زندگی تم اپنے حساب سے جیو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لاؤ اور اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو اور اللہ کے ناشکرے بن جاؤ۔ ایمان لاؤ تو ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے ہے، ایمان نہ لاؤ، کفر کا راستہ اختیار کرو تو ہمیشہ کی جہنم تمہارے لیے۔ اللہ کو
کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یا یوں سمجھے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے کریں اور پوری دنیا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے, سرنڈر کر دے, تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور پوری کی پوری نوع انسانی, پوری دنیا کے انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. اللہ بے نیاز ہے. تو یہ بے نیاز ہونے کا مطلب ہے دنیا میں کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے تو اس کو کوئی متکبر بھی کہہ سکتا ہے, کوئی گھمنڈی کہہ سکتا ہے, لیکن اللہ کی شان میں ایسے الفاظ کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. اس لیے کہ دنیا دار کا جو معاملہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی مطلب رکھے یا نہ رکھے, ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو سامان اٹھانا ہے تو مزدور کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کو کھانا کھانا ہے تو نوکر کی ضرورت پڑتی ہے, روٹی بنانا ہے تو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بے نیاز نہیں ہے دنیا میں. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے, اور اس کے بالمقابل اللہ کی طرف سے اتنی ساری عطایات اور اتنے سارے انعامات اور اتنی ساری نوازشیں بے شمار کہ جو اللہ کو مان رہا ہے اس کو بھی اللہ کھلا رہے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ کھلا رہے ہیں. جو اللہ کا ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے, جو اللہ کا نہیں ہے اس کو بھی اللہ دیتا ہے. جو مسجد میں آ کر اللہ کے آگے پیشانی جھکاتا ہے, اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, پیشانی رگڑتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے, اس کو بھی اللہ جو ہے نواز رہا ہے, اس پر بھی اللہ انعامات برسا رہا ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جو اللہ کا منکر ہے, اللہ کا باغی ہے, اللہ کو نہیں مانتا, بتوں کے آگے سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے, اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے, اس کو بھی اللہ نواز رہا ہے. تو یہ ہے بے نیاز کہ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو, اس کو مانو یا نہ مانو, پھر بھی وہ تمہیں جو ہے پالے گا, تمہاری پرورش کرے گا, جب جس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں عطا کرے گا. یہ ہے بے نیاز کہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی بے نیازی پر پوری دنیا جو ہے اس کی تعریف میں سرگرداں ہے. اس کی تعریف چاروں طرف ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کریں کہ فلاں انسان بہت خوبصورت ہے تو آپ کا دماغ یقیناً ادھر جائے گا کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. کسی کی آواز اچھی ہے تو آپ کا دماغ ادھر جائے گا کہ اللہ نے کتنی اچھی آواز دی ہے. کوئی طاقتور ہے تو انسان کا دماغ جائے گا کہ اللہ نے کتنی طاقت اس کو دی ہے. خوبصورتی کا دینا, اچھی آواز کا دینا, اچھے دماغ کا دینا, اچھی صلاحیتوں کا دینا, طاقت کا دینا, توانائی کا عطا کرنا یا دنیا کی کسی نعمت سے نوازنا, یہ اللہ ہی کا کام ہے. انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو کسی انسان کی تعریف نہیں کرتا, در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے. ساری تعریفیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جاتی ہیں کہ اللہ نے کتنا اس کو نوازا ہے. اس لیے تو بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی الحمید, قابل تعریف ہے وہ اللہ. اس کی بے نیازی پر ہر ایک تعریف کرتا ہے. وہ دنیا داروں کی طرح بے نیاز نہیں ہے. دنیا دار اگر بے نیازی اختیار کرتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے, اور تکبر اس کو ہلاکت تک لے جاتا ہے. شیطان نے دنیا میں چپے چپے پر سجدے کیے, اللہ کی عبادت کی, اللہ کی عبادت کی, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور اس پر اس کو فخر تھا کہ میں ہوں تیرا مخلص بندہ, اس لیے کہ میں نے جگہ جگہ تیری عبادت کی ہے. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے تیرے لیے سجدے نہ کیے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں, عالم الغیب ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ سجدے کر رہا ہے, یہ فرشتوں کو درس دے رہا ہے, یہ عابد نہیں ہے, یہ عابد نہیں ہے, یہ طالب ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ
دنیا کی خلافت مجھے مل جائے. جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو سب سے پہلا منکر اور سب سے پہلا جو باغی تھا وہ یہی شیطان تھا. لیکن ابھی اس کی بغاوت کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بغاوت کھل کر سامنے آئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی پر شک ہوا اور اس کو شک کے دائرے میں جو ہے نشانہ بنا لو. اللہ یہ نہیں چاہتا. یہ تو دنیا داروں کا کام ہے کہ کسی پر شک ہو گیا تو بس اس کی زندگی تباہ کر دیں گے، اس کی زندگی کا چین و سکون ختم کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو، اس کو، یہاں تک کہ اس سے ملنے جلنے والوں کو جو ہے ٹارچر کریں گے. یہ تو دنیا داروں کا کام ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا نہیں سنائی، اس کی مذمت بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے دوسری تدبیر اور ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. جب سجدے کا حکم دیا تو اب شیطان کی بغاوت سامنے آ گئی. بس یہ کھلی ہوئی بغاوت کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے بے دخل کیا گیا، لعین اور ملعون قرار دیا گیا، مردود قرار دیا گیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے جنت سے نکال دیا گیا. اور جہنم جو آگ کی ہے اس میں اعلیٰ درجے کی جہنم، اس کا ایندھن یہ شیطان ہے جو اپنے پرستاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر جہنم میں جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، اللہ کے منکرین کے لیے. اور یہ صرف کافر ہی نہیں جائیں گے بلکہ جن کو مانتے تھے وہ بھی ساتھ میں جائیں گے. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آگ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودها الناس والحجارہ، جس پتھر کو پوچھتے ہیں وہ پتھر بھی ساتھ میں ہوگا، جس انسان کو پوچھتے ہیں وہ انسان بھی ساتھ میں ہوگا. پتھروں کا اور انسانوں کا ایندھن بنا کر اللہ تعالیٰ جہنم کو دہکائیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کھلی ہوئی بغاوت کی پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھوں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے محاجہ کیا، قال فبما اغویتنی، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور گمراہ کرنے کے لیے لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم کا مطلب بتا، صراط مستقیم ایسا راستہ جس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پر نہیں. آپ یہاں سے بھوپال جا رہے ہو، بہت سارے راستے آپ کو ملیں گے، آپ بیچ میں کہیں کہیں کنفیوز ہوں گے، پتہ نہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا. صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں، سیدھا جنت میں جاتا ہے. صراط المستقیم. یہاں پر غور کرو شیطان کیا کہہ رہا ہے. شیطان یہ کہہ رہا ہے، وہ کس سے؟ اللہ سے محاجہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے کہ مجھے ڈھیل دے دے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں، جنت والے راستے پر بیٹھوں. تو خوب غور کرو اور اچھی طرح سمجھو کہ شیطان نماز سے روکنے کے لیے ہوٹل میں نہیں آئے گا، شیطان نماز سے روکنے کے لیے کھیت پہ نہیں آئے گا، بازاروں میں نہیں آئے گا، گناہوں کے اڈوں پر نہیں آئے گا، غیبت کی محفلوں میں نہیں آئے گا، چغل خوری کی محفلوں میں نہیں آئے گا، غلط جگہوں پر نہیں آئے گا.
شیطان نے جو قسم کھا کر بات کہی ہے وہ کہی ہے کہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تو وہ بہکائے گا نمازی کو، وہ بہکائے گا اچھے انسان کو، وہ بہکائے گا سمجھدار انسان کو، اس انسان کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اس کو بہکائے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان کا سیدھے راستے پر بیٹھنا ہی کیا کم تھا، بیٹھا سیدھے راستے پر، اور اس کے بعد ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور پھر ان کے پاس ضرور آؤں گا۔ شیطان کا سیدھے راستے پر بیٹھنا ہی انسان کو گمراہ کر دے گا، لیکن شیطان اور آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور بہکاؤں گا تیرے بندوں، جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا ان کو، صحیح روش سے، صحیح راستے سے ان کو ہٹاؤں گا، صحیح نہج سے ان کو ہٹاؤں گا۔ اور اس نے جو آخری جملہ کہا اس کو غور کرو، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، پھر تو ان بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا تیر، شیطان کی سب سے پہلی چال اور مکر یہ ہے کہ وہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کرتا ہے۔ ناشکری پہلا جرم ہے انسان کا، اور اس ناشکری کے نتیجے میں ہی انسان اللہ کا منکر اور باغی بن جاتا ہے۔ ناشکری اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرے، میں اس کو نعمتیں دوں تو شکر ادا کرے، نہ دوں تو شکر ادا کرے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور ایک ٹائم بھوکا رہتے تھے تو اللہ اس پر صبر کرتے تھے، اور فرماتے تھے شکر کا بدلہ بھی جنت ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ مومن تو ایسا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اس کو کوئی نعمت ملے اس پر شکر کرے تو اللہ جنت عطا کرے، کوئی نعمت نہ ملے اور اس پر صبر کرے تو بھی اس کو جنت دے، اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ لیکن آج جس کو دیکھو وہی ملٹکا ہے گھوم رہا ہے، جس کو دیکھو وہی ٹینشن میں ہے، جس کو دیکھو وہی اپنے دکھے رو رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ سب حالات ہے کیوں؟ یہ سب حالات اس لیے ہیں کہ آج ہر انسان ناشکری میں مبتلا ہے، اور ناشکری سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، تو اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نعمت چھین لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چھیننے کا ذکر نہیں فرمایا۔ میں نے جو بات ذکر کی کہ ناشکری کے نتیجے میں نعمت کم ہو جاتی ہے، چھین جاتی ہے، اور تیسری بات اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اپنے عذاب کی۔ اب وہ عذاب اللہ تعالیٰ کس طرح دینا چاہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ناشکرے کے نتیجے میں نعمتیں چھین کر جو ہے مصیبتوں میں پھنسا دے، کسی کی نعمتیں کم کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کر دے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں میں رکھ کر عذاب میں مبتلا کرے گا، انہی نعمتوں میں رکھ کر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انسان کے پاس ساری راحتیں یا ساری راحت کے اسباب، ساری راحت کے ساز و سامان ہیں، لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ راحت و آرام کے سارے اسباب ہونے کے بعد اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ ہمیشہ ٹینشن سوار رہتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ انسان کو اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دو،
ایک انسان کا قتل کر دیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو تو اس کے ایک جسم کے ایک حصے کا قتل کر دیا، دوسرا کاٹ دو 2 حصوں کا قتل کر دیا، اور اگر اس کے دماغ کو ٹینشن میں مبتلا کر دو تو اس کے دماغ کا قتل کر دیا۔ اور یہ سب اعضاء ایک قتل کے معنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو ایسا ہے کہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اور اگر کسی انسان کے ایک عضو کو بیکار کر دیا، مفلوج کر دیا، تو ایسا ہی ہے کہ اس کے پورے جسم کو مفلوج کر دیا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ انسان کے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج یہ دیکھیں آپ کہ انسان کسی بھی اعتبار سے جو پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے جسم کے ایک حصے کی پریشانی پورے جسم کی پریشانی ہے۔ تو یہ عذاب جو ہے پورے جسم کے اعتبار سے دیا اللہ نے جسم کے ایک حصے کو۔ تو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں میں رکھ کر، جن نعمتوں میں رہ کر یہ اللہ کی ناشکری کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، انہی نعمتوں کے اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اسپتالوں میں بھر رہا ہے، جو ہے عدالتوں میں بھر رہا ہے، تھانوں میں اور جیلوں میں بھر رہا ہے، لڑائی جھگڑوں میں ان پیسوں کو برباد کر رہا ہے۔ ناشکری کے نتیجے میں انہی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور کسی کو دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ نہیں برداشت کر پائے گا تو اس کی نعمت کم کر دی، اور دیکھا کہ نعمت کم کی ہے تو کوئی اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو اس کا بالکل جو ہے ساز و سامان ختم کر دیا۔ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو آزمائش سمجھیں اور اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ رحمت بن جاتا ہے، اور اگر اس آزمائش کو آزمائش نہ سمجھتے ہوئے بلکہ اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں تو پھر یہ عذاب بن جاتا ہے، پھر یہ عذاب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا عذاب دنیا میں بھیجتے ہیں آزمائش کے طور پر۔ اگر انسان ان آزمائشوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اور اگر بندہ ناشکری کرنے لگ جائے تو پھر دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کے بڑے عذاب کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مرحلے تک پہنچنے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ شیطان اس معاہدے کے اندر کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ تو اپنے بندوں کو اکثر کو جو ہے ناشکری کرتے ہوئے پائے گا، شکر گزار ان کو نہیں پائے گا، اس لیے ناشکری سے بچیں۔ تو میں نے بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، درمیان میں کچھ باتیں آئی تو میں نے ذکر کر دی، اس لیے کہ جب انسان مکمل کسی بات کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد اس بات کو اپنے دل میں دماغ میں جگہ دیتا ہے، اور جو لوگ دین کو سنتے رہتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں جڑتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اشارتاً بھی بات سمجھنا آسان ہے، لیکن جو نہیں سنتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں مسجد میں، کبھی کبھار بیان سنتے ہیں، ان کے لیے مطلب اس طرح کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کا حق یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ تو بتانا یہ ہے جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی پر کسی کو جو ہے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے، بلکہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی بے نیازی پر ہر ایک اگر غور کرے تو تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو نواز رہا ہے،
سب کو عطا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو صفات ذکر فرمائی، الرحمن الرحیم، مطلب یہی ہے کہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، رحیم وہ ہے جو آخرت میں صرف اپنے ایمان والے بندوں پر رحم کرے گا۔ رحمان کے معنی ہیں کہ جو ہر ایک پر دنیا میں رحم کرے گا، ہر ایک انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہر ایک کو کھلائے گا، اس کا مطلب یہ رحمان ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی جو ہے اللہ کی صفت رحیم ہوگی کہ وہ اپنے خالص بندوں پر اس کی رحمت برسے گی، اس کی رحمت سے صرف ایمان والے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں صرف مومن بندے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دنیا میں تو ہر ایک کو روزی مل رہی ہے، ہر ایک کو نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن یاد رکھو نعمتوں کا ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، اور نعمتوں کا نہ ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جو ہے گنہگار بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار کو بھی نعمت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے نیک انسان کو بھی نعمت دے دیتے ہیں۔ تو دنیا ہے، دنیا جس کو اللہ نے جتنی مقدر میں لکھتی ہے وہ مل کر رہنا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دین کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ دین تو جو جتنی محنت کرے گا اس کو اللہ اتنا ہی دین کے اعتبار سے آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت پچھلے ہفتے میں نے اس کی خاطر کا تفسیر ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹے رہے، حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہر حال میں جو ہے انسان ایمان پر ڈٹا رہے۔ اور ایمان میں جو بنیادی چیز اللہ نے یہاں پر ذکر کی رب اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب کا مطلب یہ ہے کہ زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، زمین سے غلہ نہ ہوگے، آسمان سے پانی نہ برسے، انسان اس کے باوجود اس بات کا یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے پال کر دکھائے گا، یہ ہے رب ماننا۔ اور اگر ہمارا یہ یقین نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مزاج کمزور ہے، ہماری طبیعتیں کمزور ہیں، ہمارا یقین اس درجے تک جو اللہ چاہتا ہے نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہتا ہے ہر بندے سے کہ کہو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جب تم اللہ کو رب مان لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت کرے گا، تمہاری پرورش کرے گا۔ اور پرورش کس طرح کرتا ہے اللہ، تربیت کس طرح کرتا ہے، پچھلے ہفتے میں ذکر کیا تھا، مختصر پھر تھوڑا سا بتا دوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اس کو خون کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ماں کی پیٹ میں خون کی غذا پہنچاتا ہے۔ جب بچہ گود میں آتا ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں جو ہے تازہ دودھ اتار دیتے ہیں، اس کو دودھ کی غذا ملتی ہے۔ اسی طرح بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو سب اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اگر دھولی کی ضرورت ہے وہ کھلاتے ہیں، دلیے کی ضرورت ہے وہ کھلاتے ہیں، مرچی والا نہیں کھاتا نہیں کھلاتے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کھلاتے ہیں۔ چھوٹے کپڑوں کی ضرورت ہے تو ماں باپ کے دلوں میں، رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈالی کہ چھوٹے کپڑے اس کے لیے لے کر آتے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے کپڑے اس کے لیے، تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے کپڑے جو ہے بڑے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، وہ چاہے جس ذریعے سے عطا کریں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی تربیت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شعور میں پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق قرآن میں بیان کیے، کوئی غریب ہے تو مسکین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہے غریبوں کے مسکینوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ اگر آپ کی زندگی پر، آپ کی تعلیمات پر غور کریں تو جتنا آپ نے غریبوں کی طرف جو ہے توجہ دی ہے اتنا مالداروں کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب میری موت آئے تو مسکینی کی حالت میں میری موت آئے، اور جب میں اٹھایا جاؤں حشر کے میدان میں تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، آپ نے تو کمزوروں کا ساتھ دیا، بے بسوں کا، بے سہاروں کا ساتھ دیا، آپ نے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جدھر طاقت ہے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ کے رئیسوں کو قرآن سکھا رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، وہ آئے اور کہا کہ مجھے جو ہے قرآن سکھائیے، تو آپ نے ادھر توجہ نہیں دی، اس لیے کہ نابینا تھے، غریب تھے، آپ نے توجہ نہیں دی۔ آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہ مکہ کے رئیس لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو پھر اسلام کو فتوحات حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور ایک نابینا صحابی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ کمزوروں کا ساتھ دو، بے بسوں کا ساتھ دو، بے سہارا کا ساتھ دو۔ اور یاد رکھو اگر تم ساتھ نہیں دو گے، نبی جو تمام نبیوں کے سردار نے ذرا سی بے رخی اختیار کی،
اور یہ بے رخی اس لیے نہیں تھی کہ آپ کو ان سے کوئی نفرت تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ ان لوگوں کے ذریعے اللہ کا دین جلدی پھیلے گا. ایک اچھی امید تھی، ایک اچھی فکر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. اگر کوئی کمزوروں کی طرف، بے بسوں کی طرف اگر توجہ نہیں کرتا ہے، اور یاد رکھو ان کے دل سے آہ نکل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کر سکتا ہے تو پھر آج کے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے. یقیناً اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. بھائیو آج جو عذاب ہے، آج جو حالات ہیں، آج جو پریشانیاں ہیں، کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، میں اپنی زندگی پر، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ ہم خود گنہگار ہیں. ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہماری کشتی میں ہر ایک انسان گنہگار ہے. اب کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہے. اگر سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے بس ایک ساتھ بیک وقت یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم سب سے غلطی ہو گئی، ہم گنہگار ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو بھائیو اگر صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے، پوری زمین سے لے کر آسمان تک بھولا کر لو اور اللہ سے کہو سچے دل سے کہ اللہ اب غلطی نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، ہم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. تو بھائیو ماں معاف کرنے میں ٹائم لگائے گی، باپ معاف کرنے میں ٹائم لگائے گا، دوست یار قریبی لوگ بیوی بچے معاف کرنے میں ٹائم لگائیں گے. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ کے آنکھ کے آنسو آنکھ تک نہیں آئیں گے اور دل کی آواز زبان تک نہیں آئے گی، اللہ معاف کر دے گا. تو وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی جو مسلمانوں کے لیڈران ہیں، مسلمانوں کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اللہ کے دین کی محنت کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنی جان مال ہتھیلی پر لے کر چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی فکر کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرسبز و شاداب رکھے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. 7 تاریخ کو ہم نے گردہ کھڑی میں ماہانہ مشورہ ہے، اس لیے تمام لوگوں سے اس میں شرکت کی درخواست ہے.